اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ واحد ہے لا شریک تیری ذات کبریا، واحد ہے لا شریک تیری ذات کبریا، قدوس ہے صفت تیری تو ہے علیم بھی۔ میری کہاں بساط کہ میں کر سکوں ثنا، میری کہاں بساط کہ میں کر سکوں ثنا، ہے الغفور ذات تیری تو ہے رحیم بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے صبر، رحمت یا زحمت۔ اس مناسبت سے آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 10 کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا یعنی بے شمار اجر دیا جائے گا۔ سامعات، جہاں مصیبتوں کے وقت صبر اور اطاعت مومن کے لیے نعمتیں اور رحمتیں لاتی ہیں، وہیں نافرمانی اور بے صبری پر بندے کو اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب اور سزا اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجر کی مقدار مصیبت کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لکھے پر صبر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لکھے پر ناخوش ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تکالیف میں بندے کا سیدھا سادہ رویہ اور صحیح برتاؤ دکھ میں بھی خوشی حاصل کرنے کے مواقع پیدا کر دیتا ہے، اور غموں کو نیکیوں میں اور اجر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر عربی لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے واویلا کرنے سے پرہیز کرنا، باز رہنا، بچنا اور رکنا، اور اصطلاحی معنی میں صبر کا معنی آتا ہے اپنے آپ کو ناامیدی اور مایوسی سے روکنا، زبانوں کو شکایت کرنے، ہاتھوں کو گالوں پر مارنے اور کپڑوں کو پھاڑنے سے روکنا جبکہ سخت غم اور دباؤ میں ہو۔ اور جو لوگ صبر کرنے کی خوبی رکھتے ہوں وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی رحمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اُتِیَ احد عطاء خیرا او اوسع من الصبر، کسی کو بھی صبر سے بہتر اور زیادہ ساتھ دینے والی کوئی بھی چیز نہیں دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا نے صبر کرنے والوں سے اتنے اجر کا وعدہ کیا ہے جس کو نہ تو تولا جا سکتا ہے اور نہ ہی ناپا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہم نے پڑھ لیا کہ صبر کرنے والوں ہی کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ وہ حقیقی صبر جس پر اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب کے اجر دینے کا وعدہ کیا ہے، وہ ہے جو مصیبتوں کے شروع ہوتے وقت کیا جائے کہ مصیبت آتے وقت اس کی خبر سنتا ہے اور دل کے غمگین ہونے کے باوجود نہ وہ نا امید ہوتا ہے اور نہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، بلکہ وہ صبر اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ پہلے جھٹکے کے بعد والا صبر جبکہ غم میں کمی آ چکی ہو وہ حقیقی صبر نہیں ہے، کیونکہ صبر کی حقیقی آزمائش تب ہے جب آدمی مصیبت سے رنجیدہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصبر عند الصدمۃ والاولی، واقع صبر صرف وہ ہے جو صدمے کے آغاز پر کیا جائے۔ ہر شخص کو چاہتے یا نہ چاہتے
ہوئے بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ سمجھدار شخص وہ ہے جو چاہتے ہوئے صبر کو اختیار کرے اور وہ بھی شروع ہی سے، کیونکہ صبر کے فائدے کو وہ سمجھتا ہے، اس کا بھی علم ہے کہ صبر کرنے پر اسے جزا ملے گی، اور بے صبری میں مبتلا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ شکار ہوگا۔ وہ اس بات سے بھی واقف ہے کہ بے صبرا شخص غمگین ہونے سے نہ کھویا ہوا مواقع پا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس بے وقوف آدمی وہ ہے جو صرف تب صبر اختیار کرتا ہے جب اس کے پاس غمگینی اور شکایتوں کے بعد کوئی دوسرا راستہ باقی نہ بچا ہو، اور یہ سب اسے کوئی اجر بھی نہیں دلا سکتا۔ دکھ اور پریشانی کا خیال کیے بغیر ہر مصیبت میں اللہ تعالی سے اجر اور معافی کی امید کے منتظر رہنا، اور اس کو احتساب کہتے ہیں۔ احتساب کا اجر صرف جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یقول اذا ابتلیت عندی بحیتی فصبرا اوزتعہ منہم الجنہ یرید عندہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں جب اپنے کسی بندے کی دونوں آنکھیں چھین لیتا ہوں اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو میں اسے ان کے معاوضے میں جنت عطا کرتا ہوں۔ ہم فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال لے لیتے ہیں۔ انہیں ان کے شوہر نے جو کہ ایک بادشاہ تھا سختی سے اذیتیں دی، کیونکہ آسیہ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیا تھا۔ سخت دکھ میں ہونے کے باوجود آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہی، بہت زیادہ صبر و احتساب کا مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین سے دعا کی اور جنت میں ایک گھر مانگا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے واقعے کا ذکر قرآن مجید سورہ نجم میں یوں کیا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات عطا فرما اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصیت دے دے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل گئے اور انہوں نے جنت میں اپنا گھر دیکھا اور وہ مسکرائی۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑا پتھر لایا جائے اور آسیہ کو کچل کر مار دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے پتھر گرنے سے پہلے ان کی روح قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو ان کے صبر و احتساب پر دو نیکیاں عطا فرمائی۔ نمبر 1، جنت میں گھر اور فرعون کے فریبی منصوبوں سے حفاظت۔ نمبر 2، اور وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ربانیت کا اظہار کرنا اور اس کے حکم کی فرما برداری کا اپنے الفاظ سے اظہار کرنا، اور یہ کہنا چاہیے کہ مصیبت میں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہم تو خود اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 157، 55، 56، 57 میں یوں کہا، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو خود اللہ تعالی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب کی نوازشیں ہوگی اور رحمتیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔
تو سامعات، صبر کرنے کے بڑے بڑے فوائد میں اور آپ قرآن مجید کی روشنی میں سماعت کر رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ فرمایا کرتے تھے، جب کبھی مومن پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری مصیبتوں پر مجھے اجر عطا فرما اور میرے لیے اس کو اس چیز سے بدل دے جو اس سے بہتر ہو۔ تو اللہ رب العالمین اسے ضرور اجر عطا کرتا ہے اور اس کا نعم البدل پہلے چیز سے بہتر دے دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب ابو سلمہ یعنی میرے شوہر انتقال کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی اور میں نے اس کو پڑھا اور اللہ رب العالمین نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں عطا کر دیا۔ حالانکہ میں سوچا کرتی تھی ابو سلمہ تو بہترین شخص ہے، اس کا نعم البدل مجھے اور کیا مل سکتا ہے، اس سے اچھی چیز مجھے اور کیا مل سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو معزز سامعات، صبر کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور صبر یہ ہے کہ ہم کو پہلی چوٹی یعنی مصیبت پڑتے ہی صبر کرنا ہے، آویلا مچا کر، دھوم کر کے، برائیاں کر کے، اللہ رب العالمین سے شکوے شکایتیں کر کے اگر صبر کیا جائے تو اللہ رب العالمین ایسے صبر کا اجر عطا نہیں فرماتے۔ تو یاد رکھ لے، صبر رحمت ہی رحمت ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مصیبتوں پر صبر کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین ہم سے راضی ہو جا اور ہم سب اپنے الہ العالمین سے راضی ہو جائیں۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام لے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔